أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم طہارت کے مسائل میں غسل کے مسائل کو شروع کریں گے. پہلے ہم نے پچھلی کلاسز میں وضو کے مسائل کو مکمل کیا اور کوشش کی کہ ہم اس کی تمام چیزوں کو دیکھ سکیں. اور اب انشاءاللہ ہم غسل کے مسائل شروع کریں گے. وضو، غسل یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ جن کے بغیر ہماری عبادات مکمل نہیں ہوتی ہیں، اور اگر ہماری صحیح طرح سے طہارت نہ ہوئی بھی ہو. طہارت و پاکیزگی کے لیے ان مسائل کو جاننا انتہائی ضروری ہے. تو آج ہم غسل کے ٹاپک کو دیکھیں گے. الغسل یہ غسل یغسل سے مصدر ہے جس کا مطلب ہے دھونا. چنانچہ غسل الاعضاء اعضاء کو اچھی طرح دھونے کو کہتے ہیں، اور اغتسل بالماء وہ پانی کے ساتھ نہایا اور اس نے غسل کیا ہوتا ہے، اور غسل الشیء ہوتا ہے پانی سے میل کچیل کو دور کرنا. اور الغسالہ کہتے ہیں کپڑے دھونے والی مشین کو، اور الغسال دھوبی کو کہا جاتا ہے. غسل کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے اعضائے جسم پر پانی بہانا اور نظافت کے لیے انہیں ملنا. غسل کب کب واجب ہوتا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، اور جس طرح غسل حیض ہے، غسل جنابت ہے، ان میں ہمیں کیا سنت طریقہ بتایا گیا ہے. انشاءاللہ ہم ان کو آج کی اور اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. بیوی اور خاوند کی شرمگاہ مل جانے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، یعنی ڈسچارج ہو یا نہ ہو، صرف مل جانے پر غسل واجب ہو جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میاں بیوی سے صحبت کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے. احتلام ہم بات کر چکے ہیں، جو رات کو سوئے ہوئے ڈسچارج ہو جاتا ہے اس پر غسل واجب ہوتا ہے. اور ام سلیم رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر عورت کو مرد کی طرح نیند میں احتلام ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو غسل کرنا چاہیے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ بات سن کر شرم محسوس ہوئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ عورت کو بھی احتلام ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ورنہ بچہ عورت کے مشابہ کیوں ہوتا، یعنی عورت سے ریزمبلنس کیوں ہوتی بچے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا نطفہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے جبکہ عورت کا نطفہ پتلا اور زرد ہوتا ہے. دونوں میں سے جو بھی غالب آ جائے بچہ اسی کے مشابہ ہوتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح منی خارج ہونے سے، یعنی جو ڈسچارج ہوتا ہے انٹرکورس کے بعد، اس پر بھی غسل واجب ہے، اس طرح کا کچھ بھی ہو. البتہ جیسے کہ ہم پہلے کر چکے ہیں مزی کا نکلنا یا پھر رسالہ کوریا وغیرہ ہوتا ہے، ان میں خود کو اچھی طرح دھو کر وضو کر لینا کافی ہوتا ہے. غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے، پھر غسل فرماتے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. غسل جنابت کا مسنون طریقہ یہ ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے، پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے. اس کے بعد ہاتھ کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے،
3 लप पानी सर पर डालते और फिर सारे बदन पर पानी बहाते। आखिर में एक दफा फिर दोनों पांव धोते। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो होपफुली हम ऐसे ही करते होंगे, लेकिन थोड़ा सा तरीका जरा जहन में ऐसे रखना है कि सबसे पहले खुद को शर्मगाह यानी धोनी है, क्लीन करना है अच्छी तरह से। फिर उसके बाद नमाज की तरह का वुजू करना है। उसके बाद सबसे पहले सर पे पानी डालना है, सर को धोना है, और फिर सारे बदन पे पानी डालना है। आखिर में जिस तरह रिवायात में आता है कुछ में कि वहां पर कच्ची जमीन भी होती थी, और जो सुन्नत तरीका भी हमें मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू पहले करते और उसमें पाँव धोना छोड़ देते और आखिर में पाँव धोते। तो किसी भी तरह किया जा सकता है, पूरा वुजू भी पहले किया जा सकता है, और पूरे वुजू में से पाँव छोड़ के बाकी वुजू करके और नहा के एंड पर भी पाँव धोए जा सकते हैं। उससे जनाबत में पानी सर के बालों की जड़ों तक पहुंचना चाहिए। हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सहाबे किराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके जनाबत के बारे में सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द अपने सर के बाल खोले, क्योंकि मर्दों के बाल तो अमूमन छोटे होते हैं, और उन्हें धोए हत्ता कि पानी बालों की जड़ों तक जाए। और औरत के लिए बालों को खोलना जरूरी नहीं है, किसी भी किस्म के बने हुए हैं, बल्कि वो अपनी दोनों हथेलियों से 3 लप अपने सर पे डाले, फिर गुस्ल मुकम्मल करे। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। यानी जड़ों तक पानी पहुंचाना जरूरी है। गुस्ल जनाबत के लिए पानी मुयस्सर ना हो तो गुस्ल की नियत से किया हुआ तयम्मुम ही काफी है। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जो अलग बैठा था और लोगों के साथ नमाज नहीं पढ़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फला आदमी, तूने लोगों के साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ी? उसने अर्ज किया, मैं जुम्बी हूँ और पानी मुयस्सर नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो, वो ही गुस्ले जनाबत और वुजू के लिए काफी है। इसे बुखारी ने रिवायत किया है, सही बुखारी की हदीस है। यानी अगर पानी मुयस्सर ना हो तो तयम्मुम गुस्ल के और वुजू के दोनों के कायम मकाम होता है, यानी उसकी जगह पर आ सकता है। यानी अगर तयम्मुम कर लिया जाएगा तो वुजू का बदल भी होगा, और इसी तरह अगर गुस्ल की जरूरत है तो गुस्ल का बदल भी होगा तयम्मुम करना। हैज खत्म होने के बाद गुस्ल करना वाजिब है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि फातिमा बिनते अबी हुबैश को इस्तिहाजा की शिकायत थी। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक रग का खून है, हैज का नहीं। जब हैज शुरू हो यानी मेंसेस हो तो नमाज छोड़ दो, जब खत्म हो जाए तो गुस्ल करके नमाज शुरू कर दो। तो इसका मतलब है मेंसेस के बाद पाक होने के लिए गुस्ल करना जरूरी है। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। इस्तिहाजा की मरीज खातून को हस्बे आदत हैज के अयाम शुमार करके गुस्ल करना चाहिए, यानी चाहे पूरा महीना या 15-20 दिन या 20-25 दिन ब्लीडिंग होती रहती है, लेकिन जो मेंसेस वाले दिन है उनको काउंट करके गुस्ल वो करेगी, और उसके बाद जो इस्तिहाजा के अहकामात हैं वो लागू होंगे। चाहे तो वो वुजू करके नमाज पढ़ ले, चेंज करके, चाहे तो वो गुस्ल कर ले, वो ज्यादा पसंदीदा है जैसे उसको आसानी हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ की बीवी उम्मे हुबैबा हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और इस्तिहाजा की शिकायत की। आप ने इरशाद फरमाया, हस्बे आदत अयाम हैज में नमाज ना पढ़ो, फिर अयाम हैज खत्म होने पर गुस्ल कर लो। चुनांचे उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा हर नमाज के लिए गुस्ल किया करती होती थी। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो ये तो थी कुछ गुस्ल की चीजें। इंशाल्लाह जो बाकी हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वही है कि गुस्ल तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे जब करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम पूरा अच्छी तरह से खुद को साफ करें, लेकिन वही थोड़े से स्टेप्स सुन्नत के मुताबिक कर लिए जाएं तो सुन्नत अपनाने का अजर भी मिल जाएगा और सही तौर पे पाकीज़गी भी इंशाल्लाह हासिल हो जाएगी। ग्रामर में इंशाल्लाह आज हम प्लूरल को देखेंगे, यानी जमा। अभी तक हमने सिंगुलर को देखा, हु, हा से मुतालिक बात की, का की से मुतालिक बात की, ता, ती और तू और ता सुकून के साथ उनसे मुतालिक बात की। अब एंड पर हुम, कुम और तुम अगर आ रहा हो, जो कि सारी प्लूरल की निशानियां हैं, तो उनकी ट्रांसलेशन कैसी होगी
وہ کیسے آتے ہیں اس کو آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. یہ تینوں علامتیں جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں. جمع یعنی پلورل، مذکر یعنی میل. یہ تینوں جو میل ہیں اور پلورل ہیں، جمع ہے، ان کے لیے یوز ہوں گی. تفصیل درج ذیل ہے، ڈیٹیل اس کی ہم آگے دیکھنے جا رہے ہیں. ہم، یہ علامت کبھی الگ اور کبھی اسم، فعل یا حرف کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہے. یعنی کبھی اکیلے یہ ہم ہی لکھا ہوا آتا ہے، اور کبھی یہ ناؤن کے ساتھ، کبھی ورب کے ساتھ، کبھی کسی لیٹر یعنی حرف وغیرہ کے ساتھ مل کر بھی آتی ہے. الگ استعمال، اگر یہ سیپریٹلی آ رہی ہو، الگ آ رہی ہو، تو جنرلی اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ سب کرتے ہیں، یعنی دے اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. ہم کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ ہم دے فیہا ان اٹ، یعنی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور ایسے ہی اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ وہ سب ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اسماء کے ساتھ، اسماء کسے کہتے ہیں؟ ناؤن. ناؤن کے ساتھ جب آئے گا تو ہم کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ اگر ناؤن کے ساتھ، اسم کے ساتھ مل کر استعمال ہو تو ترجمہ جنرلی عموماً ان سب یا اپنا اپنی اپنے کیا جاتا ہے. اور انگلش میں دیئر کیا جائے گا. اعمالہم، فار ایگزامپل their deeds، السنتہم their tongues، جلودہم ان سب کے چمڑے، ارجلہم ان سب کی ٹانگ their legs. تو دیر کر کے ان کی ٹرانسلیشن ہوگی، اور ایسے ہی اردو میں ان سب یا اپنا اپنی اپنے کر کے ہوگی. جیسے کہ آیات مینشن کی گئی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 56، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم انہیں اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. اپنے دین کو یعنی دینہم، their دین، their religion. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، اس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف ان سب کی زبانیں اور ان سب کے ہاتھ اور ان سب کے پاؤں. ویسے ٹرانسلیشن میں ان کی زبانیں اور ان کے پاؤں اور ان کے ہاتھ کہا جائے گا سمپلی، لیکن ہمیں ہم یا ہم کے ہونے سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہم پلورل کی، جمع کی بات کر رہے ہیں اور یہ مذکر ہے. عربک میں جب مرد اور عورت سب کی جنرلی اکٹھے بات کرنی ہو تب بھی یہی ٹرمز یوز ہوتے ہیں، یعنی ہم، کم، تم. صرف جو خواتین سے متعلق چیز ہے 100% اور ان سے خطاب ہے، اس میں ان کی ضمائر ہننا، کننا وغیرہ یوز ہوتی ہیں. لیکن جب جنرلی دونوں سے بات ہو رہی ہو تو پھر جو ہم مرد کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی ہم، کم، یہی سب کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے. افعال کے ساتھ یعنی وربس کے ساتھ، اگر ہم فعل کے ساتھ استعمال ہو یعنی ورب کے ساتھ تو ترجمہ انہیں یا ان سب کو کیا جاتا ہے. اور انگلش میں اس کو ہم کہیں گے them، تعریفہم، you recognize them، ینفعہم، it اور he benefits them. تو them کر کے ٹرانسلیشن ہوگی جب یہ ورب کے ساتھ آ رہا ہوگا ہم. یضرہم، نقصان دیتا ہے. ترکہم، اس نے چھوڑ دیا ان سب. تعرفہم بسیماہم، تو ان سب کو پہچانتا ہے ان کے چہروں سے. ایسے ہی وَيَعْبُدُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا اس کی جو نہ انہیں نقصان دے سکتا ہے اور نہ انہیں نفع پہنچا سکتا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانسلیشن میں انہیں، ان سب کو آ گیا. حروف کے ساتھ اگر آئے گا، اگر ہم حروف کے ساتھ آئے گا تو وہ سب ان کی ٹرانسلیشن کی جائے گی. اور میں بھی ہم بھی کہیں گے جیسے کہ لہم فار them، اور معہم with them، منہم یا from them ہو جائے گا. انہم indeed they یا them. لہم دار السلام عند ربہم، ان سب کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس. وارزقہم، وارزقہم، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور ان کو پھلوں کا رزق دے تاکہ وہ سب شکر کریں. اب یہاں پہ نوٹ ہے کہ ہم
کبھی ہم بھی ہو جاتا ہے، جس طرح کہ ہم نے پچھلے جو ہم نے کیا ہے اسماء کے ساتھ، اس میں السنتہم و ایدیہم تھا، تو ہم تھا، ہم ہو، کچھ بھی ہو، تو اس سے کوئی میننگ میں چینج نہیں ہوتا، یہ صرف پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے، ٹرانسلیشن سیم رہتی ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ دوسری علامت ہے قم، یہ علامت اسم فعل یا حرف کے ساتھ مل کر ان کے آخر میں استعمال ہوتی ہے۔ تو ہم الگ سے آتا ہے لیکن کم آپ کو الگ سے نہیں ملے گا، کم ہمیشہ اٹیچ ہوتا ہے اس کے ساتھ ناؤن، ورب اور حرف کے ساتھ۔ اسماء کے ساتھ یعنی ناؤن کے ساتھ اگر کم ناؤن کے اینڈ میں ہو، اسم کے آخر میں آ رہا ہو، تو ترجمہ تمہارا، تمہاری، تمہارے، اپنا، اپنی، اپنے ہوتا ہے، یعنی یور ہوتا ہے۔ جیسے کہ اموالکم یور ویلتھ، اولادکم یور چلڈرن، امہاتکم یور مدرز، بناتکم تمہاری بیٹیاں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ آزمائش ہے۔ ایسے ہی حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں، اور ایسے ہی یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب تم سب اپنے دین میں غلو مت کرو۔ افعال کے ساتھ یعنی وربس کے ساتھ، اگر کم ورب کے ساتھ ہو یعنی فعل کے ساتھ، تو ترجمہ جنرلی تمہیں یا تم سب کو کیا جاتا ہے، یعنی یو کر کے ترجمہ کیا جاتا ہے، یو آل۔ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب یو ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آل، پلورل کی بات ہو رہی ہے۔ جب کم ہے، جب اکیلا کا ہوگا تو اس کا مطلب ہے ایک سنگولر کی بات ہے، ایک کی بات، واحد کی ہو رہی ہے۔ اور انگلش میں تو یو ہی یوز ہوتا ہے، صرف آل بریکٹ میں آ جاتا ہے، اور ایسے ہی اردو میں بھی تم یا تمہیں ہی ٹرانسلیشن ہوتی ہے، سب کر کے ہم اس کو سمجھنے کے لیے بریکٹ میں کر سکتے ہیں۔ خلقکم، اس نے پیدا کیا تم سب کو، یتوفاکم، وہ تم سب کو فوت کرے گا، رزقکم، اس نے تمہیں رزق دیا، یصورکم، وہ شکلیں بناتا ہے تم سب کی، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہ تم سب کو فوت کرے گا، ورزقکم من الطیبات، اور اس نے تمہیں طیب حلال چیزیں عطا کی۔ حروف کے ساتھ آئے تو بھی ٹرانسلیشن یوں ہی ہوتی ہے، جیسے کہ منکم فرام یو، لکم فور یو، فیکم تم سب میں، لعلکم تاکہ تم سب، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، بس بے شک ہم تم سب کا مذاق اڑائیں گے جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو تاکہ تم سب فلاح پاؤ۔ تو یہ تو تھا ہم اور کم سے متعلق۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم تم کا جو ٹاپک رہ گیا اس کو کریں گے، اور نیکسٹ کلاس میں آپ کو جو ابھی تک ہم نے کچھ 2-3 ایکسرسائزز کیے ہیں، چیپٹرز کمپلیٹ کیے ہیں، اس کا ہوم ورک بھی دوں گی، اس کے لیے تیار رہیے گا انشاءاللہ، اور آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے تو آپ کے اپنے لیے ہی فائدہ مند۔ تفسیر میں انشاءاللہ آج ہم آیہ نمبر 130 سے 134 تک کریں گے، بہت ہی اہم آیات ہیں، اور ایک ایک لفظ ہمیں سبق دینے والا ہے، ہمیں سمجھانے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ان کی زندگی کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، عیدوں پہ بھی سنتے ہیں، اور سب کچھ جانتے بھی ہیں، لیکن جب اپلائی کرنے کی باری آتی ہے اور جب کمپیریزن آتا ہے تو ہم بہت پیچھے کھڑے ہیں اس معاملے میں۔ تو ہمیں دوبارہ سے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، ان کا طریقہ، ان سے متعلق بتا کر اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں کس وجہ سے وہ چنے گئے، کیا کوالٹیز تھیں، اور ان کی زندگی کا کیا طریقہ کار تھا تاکہ ہم سب کے لیے اگزامپل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 130 میں، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو منہ موڑے، جو روگردانی کرے، جو بے رغبتی کرے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، یہ نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام سے،
دین اسلام میں شخصیت پرستی کو پسند نہیں کیا گیا. کسی بھی شخصیت کو لے کر اس کو پوجنا شروع کر دینا، اس کی ماننے لگ جانا اور سمجھنا کہ جو وہ کہہ رہے وہ ٹھیک ہے، یہ کسی طور پر بھی انکریج نہیں کیا گیا. صرف انبیاء معصوم تھے، وہی کے ذریعے سے ان کی بھی اگر کوئی غلطی ہوتی تو اس کی بارے میں وہی نازل ہو کر اس کی خبر دے دی جاتی، اس کی اصلاح کر دی جاتی. اس کے علاوہ کوئی بھی انسان ہے وہ بہرحال معصوم نہیں ہے. ہم کسی کے طریقے کو تو فالو کر سکتے ہیں، لیکن ہم کسی انسان کو بذات خود، اسپیشلی جو رسول نبی نہیں ہے، نہیں کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہی بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں. آج کل ہم جو بدعات، برائیاں اور چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ اصل میں اسی چیز کی جڑ ہے کہ ہم شخصیت پرستی میں یا فرقہ پرستی میں یا ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ خالص توحید کا طریقہ، ہر شرک سے پاک، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کا طریقہ تھا. اس لیے آتا ہے نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. انہوں نے کہا تھا بے شک میں نے اپنا وجہ، اپنا چہرہ، اپنا سب کچھ کس کی طرف کیا؟ جو کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی طرف کرتا ہوں. اسی کا حق ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اسی کے ساتھ وفاداری کی جائے، اسی کی طرف رجوع کیا جائے اور اس کے علاوہ ہر چیز سے رخ پھیر لیا جائے. اخلاص وفاداری کا طریقہ تھا. اسی لیے قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے وفاداری کا حق ادا کیا، وفا پوری کی. اور اسی لیے ملت ابراہیم کو، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی تلقین کی. قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. کہہ دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی طرف. دینًا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، سیدھا درست دین ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو یکسو تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم. پھر ہم نے وحی کی تیری طرف کہ ملت ابراہیم کی پیروی اختیار کرو. تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ طریقہ تھا. کیا خاص بات تھی اس میں؟ ایک اللہ تعالیٰ کی خاطر سب کو سائڈ پہ کر دینا، ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب کی ناراضگی مول لے لینا. پوری قوم ایک طرف، خاندان ایک طرف، گھر، ملک، ہر چیز چھوڑ دینے کو تیار ہو گئے. سب کی ناراضگی، ساری دنیا کی ناراضگی کو مول لے لیا، لیکن اللہ کو راضی کیا. فکر تھی تو بس اللہ کو راضی کرنے کی. پھر رب نے بھی رب ہونے کا حق ادا کیا کہ وہ آگ جو کہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی اس میں یہ صفت آئی ہے کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے، وہ اس وقت ٹھنڈی ہو گئی. اور کیا آتا ہے، کلنا یا نارکونی بردا و سلام علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو، ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے کہ وہ جو ٹھنڈک ہے وہ بھی تنگ کرے، ایسی کہ سلامتی والی ہو، پرسکون رکھے. تو اگر انسان اللہ تعالیٰ کی مان رہا ہو تو نہ صرف لوگ بلکہ دنیا جہان کی ہر چیز جو کہ اللہ کی تابع دار ہے وہ انسان کی مدد میں لگ جاتی ہے، وہ انسان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. اور ہم ایسی مثالیں بے شمار دیکھ چکے ہیں. اگر تاریخ میں دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی یہ مثال دیکھ لیں، اتنا یقین تھا انہیں رب تعالیٰ پر، ایک اس کو راضی کرنے کی ایسی فکر تھی، اور وہ یہ جانتے تھے کہ جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جو سب کچھ دینے والا ہے، صرف وہی حق رکھتا ہے کہ اس کا ساتھ دیا جائے، اس کی مانی جائے. پوری قوم کی مخالفت برداشت کر لی، آگ میں کودنا قبول کر لیا، لیکن توحید کو نہیں چھوڑا. اللہ کی خاطر لوگوں کو ناراض کرنا بھی پڑا تو کر لیا، لیکن لوگوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا یہ بے وقوفی ہے، عقل مندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ.
کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے مگر وہ جس نے اپنے نفس کو ہی بیوقوف بنا لیا، جو بیوقوفی پر ہی تلا ہوا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار نہ کرنا بہت بڑی بیوقوفی ہے، ناسمجھی ہے۔ اور بیوقوفی کی دو ہی وجوہات ہوتی ہیں، یا عقل کی کمی ہوتی ہے یا علم کی کمی ہوتی ہے۔ اور کبھی علم ہوتا ہے پھر بھی انسان عقل کو استعمال نہیں کرتا اور چیزوں میں پڑ جاتا ہے، اور کبھی عقل ہی نہیں ہوتی، وہ چیز ٹھیک ہی نہیں لگ رہی ہوتی، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں عقل مندی اور بیوقوفی کا کیا معیار ہے، تھوڑا سا سوچیں۔ دین والوں کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ بیکورڈ، کچھ پتا نہیں انہیں، کچھ سمجھ نہیں ہے، آج کل کا فیشن کیا ہے، جو لڑکی کور کر لے، حجاب پہن لے، ہمارے نزدیک اس کے بارے میں کیا تھنکنگ ہوتی ہے، کوئی سادگی اختیار کرے، فیشن نہ کرے، ہمارے نزدیک وہ کتنا بڑا بیوقوف ہوتا ہے۔ جو اس طرح کی مہندی مایوں اور یہ سارے فنکشنز نہ کرے، ہمارے نزدیک وہ کتنا جاہل پاگل ہے۔ اور گھر کی ڈیکوریشن اور ان چیزوں میں پڑے رہنا اور ان چیزوں میں لگے رہنا، اور جو نہ کر رہا اس کو اس طرح دیکھنا اور مذاق اڑانا کہ تمہیں یہ نہیں پتا اور یہ نہیں تمہیں کرنا آتا، اور اس کو اتنا نہیں پتا کہ کس طرح سے میچنگز کرنی ہے، کیا کچھ کرنا ہے، اور کیا کہ کچھ ہم نے عقل مندی کی علامت سمجھ لیا۔ اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لائے لوگ، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے بیوقوف لائے؟ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ان کا رد کر دیا، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، خبردار بے شک وہ ہی بیوقوف ہے، خود ہی بیوقوف ہے۔ جو دین والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، جو دین والوں کو بیکورڈ سمجھتے ہیں، اصل میں وہ خود ہے، لیکن وہ شعور ہی نہیں رکھتے، انہیں اس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہے کہ انسان توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف بڑھے۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ ملت ابراہیم کو فالو کیا جائے، دین کو تھام لیا جائے، سب لوگ جو مرضی کہتے رہیں، اس پر اپنے دین کو داؤ پہ نہ لگایا جائے۔ مومن کی ایک یہ نشانی ہے، بیعت جو دوسری بیعت ہوئی تھی اس میں بھی یہ ایک پوائنٹ موجود تھا، کسی ملامت گر کی ملامت تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، کوئی تمہیں مذاق اڑائے، ملامت کرے، ہنسے، کچھ کہے، تمہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم دین پر جمے رہو گے۔ سوچیں اکثر ہم بہت ساری نیکیاں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لوگوں کے ڈر سے، ان کے مذاق اڑانے کے ڈر سے، ان کی باتیں کرنے کے ڈر سے، ان کے دیکھنے اور ہنسنے کے ڈر سے کہ کوئی کیا کہے گا، کیسے میں کروں، شادی والی جگہ پر نماز کیسے پڑھ سکتی ہوں، دوپٹہ کیسے لے لوں، سب نے اتارے ہوئے ہیں، ایک بہت بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، جب کسی نے نہیں لیا ہوا تو اس وقت آپ اپنے آپ کو کور کریں۔ جب سب دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہے اس وقت خود کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کی ماننا، سوچے اللہ کو کتنا محبوب ہوگا وہ بندہ کہ جو سب لوگوں میں جو کہ اس کی نافرمانی میں مشغول ہے، کوئی ایک اس کی فرمانبرداری میں بیٹھا ہو۔ اور کئی دفعہ آپ دوسروں کے لیے ہمت بندھانے کا باعث بن جاتے ہیں ایسے موقعوں پر۔ تو عقل مندی کیا ہے؟ ملت ابراہیم کو فالو کرنا، نہ کرنا بیوقوفی ہے، دنیا کی رغبت رکھنا، دنیا کی طرف بڑھنا، دنیا کے لیے چلنا، اصل میں یہی انسان کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے جب انسان ملت ابراہیم کو فالو کرتا ہے؟ کیا ملا پھر؟ سب کو چھوڑ کے رب کو راضی کرنے پر ابراہیم علیہ السلام کو وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق چن لیا تھا ہم نے اسے دنیا میں، چن لیے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عقل کو استعمال کیا، غور و فکر کیا، سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل قرار دے دیا، خلیل اللہ کے لقب سے مشہور ہو گئے، اللہ کے دوست۔ اس سے بڑا بھی کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ اچھا کوئی کب چنا جاتا ہے؟ کب کوئی سلیکٹ ہوتا ہے؟ جب وہ اپنی وفاداری کا ثبوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ٹیسٹ میں، امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟
جب آپ کہیں کسی جاب کے لیے جاتے ہیں، کوئی آپ کو پوسٹ چاہیے، کچھ بھی ہو، اس میں سلیکشن ہوتی ہے. سلیکشن کیسے ہوتی ہے؟ ایسے ہی مل جاتا ہے. جو کچھ کر کے دکھاتا ہے، جو ڈیزرو کرتا ہوتا ہے، جو کہ اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، اس قابل ہوتا ہے تو اس کو وہ رینک، وہ پوسٹ، وہ جگہ ملتی ہے. تو اگر میں نے اور آپ نے اس قابل خود کو نہیں بنایا تو ہم چنے جائے والے لوگوں میں سے نہیں ہو سکتے. اور پھر دنیا میں جو جتنا نیکیوں میں آگے ہوگا، آخرت میں اس کے درجات بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالح لوگوں میں سے ہے. ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری، ان کا سب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بڑھ جانا، اللہ کے لیے اتنا پسندیدہ ہوا کہ وہ دنیا میں بھی چنے گئے امامت کے طور پہ، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے. دنیا کا ریوارڈ ہم دیکھیں کہ تمام مذاہب ان کو مانتے ہیں. ہم مسلمان اپنی نماز میں، درود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پہ بھیج رہے ہوتے ہیں درود. یہ ایسے ہی نہیں ہوا، ایسے ہی بائی چانس نام نہیں آ گیا، بلکہ کچھ ایسا کیا گیا تو نام آیا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی کچھ ایسا کر سکیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکیں کہ یا اللہ یہ میں نے تیرے لیے کیا، تاکہ میں بھی چنے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں، اللہ کی پسند کے مطابق والے لوگوں میں سے ہو جاؤں. اذ قال له ربه اسلم، چنے جانے کا ریزن کیا تھا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. جب کہا اس کو اس کے رب نے اسلم، فرما بردار ہو جا، سر تسلیم خم کر لے، سرنڈر، سبمٹ. قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا میں فرما بردار ہو گیا رب کے لیے تمام جہانوں کے. یہ نہیں کہا اچھا سوچتا ہوں، یعنی گھر والے مانیں گے یا نہیں، یعنی مجھے سارے چھوڑ نہ دیں، میاں مجھ سے محبت کرنا ہی نہ چھوڑ دے اگر میں نے پردہ کرنا شروع کر دیا، آئی بروز نہ بنائی تو میں خوبصورت نہیں لگوں گی، اور اگر میں نے اس طرح کر کے نقاب اور پردہ شروع کر دیا میری دوستیں چھوٹ جائیں گی، اگر میں ان کے ساتھ وہاں فلاں مووی دیکھنے نہیں گئی تو سارے مجھے فلاں سمجھیں گے، سود پر کام نہ کیا تو گھر کیسے بنے گا، یہ چیزیں کیسے ہوں گی، فلاں فلاں فلاں، لمبی سوچیں، لسٹیں، کچھ بھی نہیں. ربہ اسلم، جیسے اللہ نے حکم دیا. دین اسلام کی خوبصورتی ہے، آسانی ہے، جو حکم ملا چپ کر کے کر لو. تعویلیں، بہانے جتنے تراشیں گے اتنے ہی پھنستے جائیں گے. یہ کرنا کیوں، کیسے، کیا، آج کل کے دور میں، ہمارے حالات میں، ہمارے ملک میں، میرے گھر میں، میرے خاندان میں کیسے ہو، یہ سب باتیں دل کے بہلاوے ہیں جو ہم جھوٹی تسلیاں دے کے خود کو اللہ کے احکامات سے روکتے رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اپوزٹ سوچا، رب نے کہا ہے تو میں فوراً حاضر ہوں. پھر یہاں خوبصورت انداز ہے، یہ نہیں کہا قال اسلمت لک، اسلمت لک بھی کہہ سکتے تھے، یعنی کہ میں فرما بردار ہو گیا تیرا. کہا اسلمت لرب العالمین، میں اس کے لیے فرما بردار ہو گیا جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو ڈیزرو کرتا ہے. اس میں میرا کوئی نہیں ہے احسان، بلکہ وہ رب ہی ڈیزرو کرتا ہے. تو جس نے اطاعت اختیار کر لی اس نے اپنا فرض ادا کر کے نفع حاصل کر لیا، اس نے اللہ پر کوئی احسان نہیں کیا، اس نے اصل میں خود عقل مندی سے سوچ لیا. ہم کیا کرتے ہیں، سوچتے ہی رہتے ہیں، کریں نہ کریں، کیسے کریں، کتنا مشکل ہے، کیسے حکم مانا جائے گا، پتہ نہیں اس کا نقصان کیا ہو جائے گا، کہ یہ نہ ہو جائے، فلاں چیز نہ ہو جائے. حالانکہ ساری محبتیں ڈالنا، نکالنا، آپ کی عزت رکھنا. من کان یرید العزت، جو چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے. ہم بہت دفعہ بہت سارا دین کا اس لیے نکال رہے ہوتے کہ میری عزت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، ساری عزت اللہ کے لیے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دینے والا ہے. کوئی کسی کی اوقات نہیں ہے کہ وہ ہمیں عزت والا بنا سکے جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو. اور ساری دنیا مل کر بھی ہمیں بہت عزت دار بنانا چاہے، اگر اللہ کی فرما بردار نہیں ہے، اس کی ماننے والے نہیں، اس نے ہی ہمیں ذلیل کرنے کا سوچ لیا خدا نہ خواستہ، پھر کوئی نہیں بچا سکتا.
تو ابراہیم علیہ السلام نے عقل مندی دکھائی کہ جس نے مجھے پیدا کیا اس سے بڑھ کر اور کوئی میرا خیر خواہ یا مہربان کیسے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کیا. اور ایمان اصل میں نام ہی ماننے کا ہے، جھک جانے کا ہے. خود کو چھوٹا کر کے ہی ایسا ہو سکتا ہے. اپنی خواہشات تعویلوں کو پیچھے کرنا پڑتا ہے. جب ایسا ہو جاتا ہے تو ایمان کی لذت آ جاتی ہے. اور آپ دیکھیں عقل مند لوگ لانگ ٹرم فائدے دیکھتے ہیں اور بیوقوف شارٹ ٹرم. تھوڑا سا فائدہ مل رہا ہے اس کو اویل کر لیں گے، چاہے آئندہ پھر وہ فائدے تک پہنچے گا. کسان بیج ڈالتا ہے، اگر وہ یہ سوچے کہ پتہ نہیں بیج ڈال دیا ہے، ایک دن گزر گیا، 2 3 4 دن گزر گیا، مہینہ گزر گیا، کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے یہ جو فائدہ ہی نہیں ہوا، تو کچھ بھی نہ ہوگے. وہ یقین کرتا ہے، اسے پتہ ہے ایک دن جو بیج ڈالا ہے اس کا پھل مجھے ملنا ہے. جب مومن کو یقین ہوتا ہے، جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ جو آج میں صبر کروں گی، جو آج میں اپنی زبان کو روک لوں گی، میں اچھے اخلاق سے پیش آؤں گی، میں دوسروں کی مدد کر دوں گی، میں خود کو سود سے اور تمام اس طرح کے کاموں سے، چوری سے، غیبت سے، ان چیزوں سے روکوں گی، کل مجھے اس کا ریوارڈ ملنا ہے. دنیا میں بھی مل سکتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. تو وہ اینڈ ریزلٹ کو سوچتے ہوئے کام کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ابھی کیا فائدہ ہوگا، بلکہ آگے کا کیا فائدہ ہوگا، یہ کام کرنے سے کیا ملے گا مجھے. دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو، کام کرنا ہی کرنا ہے. اور اس کا فائدہ، اس کا رزلٹ اللہ کے ذمہ سونپ دینا ہے. آپ دیکھیں عبداللہ، عباد الرحمان کے جس طرح سے کوالٹیز آتی ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو. اچھا جو غلام ہوتا ہے، غلام تو بہت دور کی چیز ہے. نوکر، ہم گھر میں کوئی سرونٹ رکھتے ہیں، ہم اسے کہیں کہ فلاں چیز بنا کے دو، وہ کہیں نہیں میرا دل نہیں ہے آج ابھی بنا کے دینے کا. اچھا فلاں کام کر دو، نہیں ابھی میں بہت تھکا ہوا ہوں ابھی نہیں کر سکتا. ہم کیا اس کو رکھیں گے؟ ہم ایک دن بھی اس کو نہیں رکھیں گے کہ جس کام کے لیے تمہیں رکھا ہے، جس مقصد کے لیے تمہیں ہم لے کر آئے ہیں اپنے گھر، تم وہ پورا نہیں کر رہے تو جاؤ چھٹی کرو، اپنے گھر جا کے بیٹھو. نہیں تم نے ہماری مانی، اپنے دل کی ماننی ہے. تو اس رب تعالیٰ نے ہمیں اس زمین پر، اس کائنات میں بھیجا اپنی عبادت کے لیے. اور میں کبھی نماز اس لیے چھوڑ دوں کہ تھکی ہوئی ہوں، کبھی دل نہیں چاہ رہا، کبھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام اور ڈیوٹیز اس لیے پوری نہ کروں کہ ابھی نہیں پھر کروں گی، ابھی نہیں، ابھی تھکاوٹ ہے، ابھی نہیں، ابھی فلاں میرے کام ہے، ابھی فلاں انجوائمنٹ ہے، ابھی شادی آنی ہے اور وہ اس کے بہت سارے کام ہیں تو اس لیے اب 4 مہینے تو اس کی چھٹی چلے گی. پھر وہ ہو جائے تو اور بیماری آ گئی ہے، اب تھکاوٹیں اتارنی ہے، پھر اس کے بعد اگلی کوئی اور چیز آ گئی ہے. جتنا دنیا میں پھنستے جائیں گے اتنے ہی اندر دستے ہی جائیں گے. تو عبد بن کے رہنا ہے، اللہ کی فرما بردار، تبھی چنے جائیں گے اور تبھی آخرت میں صالحین میں سے بھی ہو جاتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے صرف اور صرف اس چیز کو، اسلمت لرب العالمین، اپنے آپ کو سپرد کرنے کو، صرف اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی چننا چاہا. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. انسان جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے نا، اس کو اپنے اولاد کے لیے بھی سیو کرنا چاہتا ہے. دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے وہ چیز دے کر جانا چاہتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہاں پر یہی رویہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ صرف خود انہوں نے اسلم تو کہا، بلکہ اپنے اولاد کو بھی وصیت کی. اور وصیت یہ نہیں کہ صرف مرتے ہوئے، تعلیم و تربیت، تعلیم اور تلقین، بار بار کہنا، بار بار یاد دلانا. اور ابراہیم علیہ السلام کی کوشش کامیاب ہوئی، صرف ان کے بچوں میں نہیں بلکہ اگلی نسلوں میں بھی دین راسخ ہوا. یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، یعنی صرف اولاد نہیں، بیٹے نہیں، بلکہ آگے ان کی نسل میں بھی خیر گئی. ہماری والدین کی حیثیت سے کیا پرائورٹی ہے؟ کیا ہم اس بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں؟ جب بچہ تھوڑا سا کچھ سیکھنے سمجھنے کی عمر میں آتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے ہم بٹھا کر اس کو ABC لکھوائیں، 1 2 کروائیں، کچھ سمجھائیں، کوئی لیٹرز بتائیں، کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں کروائیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں اس کو برا نہیں کہہ رہی، لیکن کتنا ہمارا شوق یہ ہوتا ہے کہ ہم دین بھی سکھائیں، دعائیں سکھائیں،
کچھ پڑھائیں ان کو، کچھ سمجھائیں، اللہ سے ان کا تعلق قائم کریں. اور اس کے لیے کوئی الگ سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ بچے کو جب سے کھانا کھلانا شروع کرایا ہے تب سے کھانا کھلانے لگے اونچی آواز میں دعا پڑھ دیں. کھانا کھلانے کے بعد دعا پڑھ دیں اس کے سامنے. اس کو واش روم لے جاتے ہوئے دعا پڑھ کے لے کے جائیں، نکال کے دعا پڑھ لیں. رات کو سوتے ہوئے اس کے سامنے دعا پڑھ دیں، اٹھ کر پڑھ لیں. کوئی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو دعا یاد کرانے کی. اور مجھے سب سے بڑا مزیدار اس کا جو پرسپیکٹو لگتا ہے نا، میرے لیے صدقہ جاریہ جتنے بہترین بچے ہو سکتے ہیں نا اتنا کوئی اور نہیں ہو سکتا. اور جس طرح ایک مشہور عربی قول بھی ہے کہ الام مدرسہ، ماں مدرسے کی طرح ہوتی ہے. مدرسہ ہے پورا کا پورا. پہلے 9 ماہ اس کے پیٹ میں رہنا ہے. جو وہ سوچ رہی ہے، جو وہ ایکٹیویٹیز کر رہی ہے، ریسرچز بتاتی ہیں بے شمار کہ وہ بچے کے اندر آٹومیٹیکلی جاتی ہیں. اس کو ان چیزوں کا انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے جو وہ زیادہ ماں اس عرصے میں کرتی ہے. جو سوچیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں. پھر 2 سال دودھ پلانا ہے، آپ کے اندر کا سب کچھ ٹرانسفر ہو رہا ہے بچے میں. پھر کھلانا پلانا ہے. بہت وقت بچے کے ساتھ جو ماں گزارتی ہے وہ باپ نہیں گزار رہا ہوتا. باپ کا تربیت میں اپنا ایک حصہ ہے، لیکن ماں کا جو وقت وہ بچے کے ساتھ لگا رہی ہوتی ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں. کوئی اور وہ نہیں سکھا سکتا جو ماں سکھا سکتی ہے، جو ان کو وقت دے کر ان کو سمجھا سکتی ہے. جو اس کے ریئیکشنز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ مواقع پہ. کسی نے کچھ برا کہا تو بچہ فوراً دیکھتا ہے کہ ماں کا ریئیکشن کیا تھا. کسی نے کچھ کیا تو ماں نے آگے سے کیا رسپانس کیا. کوئی چیخ رہا تھا ماں پر تو ماں بھی آگے سے چیخی ہے یا خاموش ہو گئی ہے، اس نے کیا رویہ اختیار کیا. بچہ وہ سب ماں سے سیکھ رہا ہوتا ہے. تو میں کتنی حریص ہوں کہ جو وہ ساری زندگی تعوذ یا تسمیہ پڑھے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ، یا جو الف با تا پڑھے گا، یا جو دعائیں ہیں چھوٹی چھوٹی، کہ وہ میری ہی سکھائی نہیں ہو. کیوں ایسا ہو کہ میں کسی اور کے سپرد کروں اور وہ سکھائے، اس کے لیے اس کا اجر ہوگا. اور مجھے بہت اچھا نہیں بھی پڑھنا آتا تو آپ دیکھیں آج کل اتنی ساری ایپس آ چکی ہیں، آرام سے ہم نیٹ سے کھول کے بچے کو پڑھا سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ کروا سکتے ہیں. اس معاملے میں حریص ہونے کی ضرورت ہے کہ اپنے لیے میں صدقہ جاریہ اکٹھا کروں. جو میں نے کوشش کی ہوگی مجھے صرف اس کا بدلہ ملے گا. جو میں نے کوشش نہیں کی نا، بچے کو وہ آ گیا اور خود آٹومیٹیکلی اس کی نیچر ایسی تھی اور اس نے کہیں نہ کہیں سے سیکھ لیا، اس کا مجھے کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا. یاد رکھیں، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جو جس کی اس نے کوشش کی. جو کوشش کی ہوگی اس کا ریوارڈ مل جائے گا، جو کوشش ہی نہیں کی ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام کو بھی وصیت کی تھی، یا بنی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین کو. یا بنی بہت زیادہ اہم ہے. اے میرے بیٹو، پیار محبت کے ساتھ دین کو سکھانا یہ بہت ہی ضروری ہے. آج اگر ہم بچوں میں دین کو راسخ کرنا بھی چاہتے ہیں نا تو صرف ڈانٹ ڈپٹ سے کر رہے ہوتے ہیں. نماز نہیں پڑھی تم نے، اٹھو چلو نماز پڑھو. ایک تو تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تمہیں تو کبھی اتنا نہیں خود سے یاد ہی نہیں ہونا ہے. اللہ ہی جانے کبھی تمہاری عادت بنے گی بھی کہ نہیں بنے گی. اور 1000 باتیں سنا کر سے دین کا کام کرواتے ہیں. حالانکہ نصیحت کا خوبصورت انداز یہاں بتایا جا رہا ہے، لاڈ پیار سے. آپ دیکھیں دنیا کا کچھ کروانا ہو، اسکول بھیجنا ہو، ہر طرح کا ہم اہتمام کرتے ہیں کہ کسی طرح پڑھ جائیں. انہیں پیار سے سمجھائیں گے، انہیں لالچ دیں گے. اچھا اگر آپ کے ٹیسٹ میں اچھے نمبر آئے آپ کو میں یہ دوں گی، فلاں کروں گی. اسکول کے لیے اس کو پتہ ہے کہ جب وہ اٹھتا ہے تو ماں ایکٹیو ہے، اس کو کھانا بنا کے دے رہی ہے، اس کو تیار کر رہی ہے، اس کو پڑھا رہی ہے، سکھا رہی ہے. باپ چھوڑنے جا رہا ہے، سب کچھ کر رہے ہیں. ایک اہتمام ہے دین کے لیے. کتنا قرآن پڑھانے کے لیے اہتمام ہے، کتنی اس کے لیے کوشش ہے، وقت نکالا جا رہا ہے. دنیا کی تعلیم کے لیے ایک بچہ روز کم از کم 3 to 6 7 آورز لگا کر آتا ہے دنیا کی ایجوکیشن کے لیے، دین کی ایجوکیشن کے لیے. پورے ہفتے میں بھی کیا 6-7 گھنٹے پورے ہفتے میں بھی اس کو دیے جاتے ہیں. کیا اس کے لیے کچھ ایسے انتظام کیا ہے میں نے، کچھ ایسا ہے؟
تو دین کے معاملے میں اہتمام بھی ختم، ڈانٹ ڈپٹ بھی شروع، دنیا کے معاملے میں ہر طرح کا اہتمام، تو اس چیز کو بھی اوائڈ کرنا ہے۔ جب نصیحت کرنی ہے پیار سے، اہتمام کے ساتھ، سکھاتے ہوئے، محبت سے، نماز کا حکم دینا ہے تو بتانا ہے کہ نماز کا کیا فائدہ ہے، پیار سے کرانا ہے، زبردستی نہیں۔ اب ایسے ہوتا ہے نا کبھی، جس طرح میں اگر اپنے بچے کو کہوں کہ بیٹا ابھی سپارہ لے کر آئے، قرآن پڑھے، تو کہتا ہے اماں نہیں پڑھنا، تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے بیٹا ابھی نہ پڑھیں، مجھے ایسے اچھا نہیں لگ رہا، میرا دل کرتا ہے کہ آپ ایسے پڑھیں، اس وقت پڑھیں جب آپ کا دل کرے، اور قرآن تو ہمیشہ دل سے پڑھنا ہے۔ تو بچے کو خود یہ چیز، اس چیز کا احساس ہوگا کہ اچھا نہیں، میں نے قرآن کو دل سے، خود اپنے شوق سے پڑھنا ہے۔ ہم اکثر بچوں پہ کبھی کبھار اپنی محبت میں اور اپنے جس طرح دین سیکھ رہے ہیں، تو کبھی کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ ایسا پھر اس کو لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو قرآن پڑھا تو دیا، دین کی تعلیم دے تو دی، لیکن اتنے زیادہ نفرت کے ساتھ، اتنا زیادہ اس کو اس انداز میں دیا کہ بچہ اس سے متنفر ہی ہو جاتا ہے، ایک دفعہ مکمل کر کے دوبارہ مدرسے کی یا اس جگہ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو اللہ ہمیں حکمت دے اس معاملے میں، اس کو ٹھیک کرنے کی توفیق دے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، پھر یہ بہت پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے، یہ نہیں کہ میں نے پسند کیا ہے، میری چوائس ہے، ہم اس فرقے سے ہیں، تم بھی اس فرقے سے ہو جاؤ، چونکہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں تم بھی فلاں کو فالو کرو، نہیں، اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے دیکھیں آپ کو پیدا کیا ہے، اس نے سب کچھ کریٹ کیا ہے، اور وہی ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، اس نے ہمارے لیے پسند کیا ہے دین کو، اور کون سا دین؟ جس طرح قرآن میں اور جگہوں پر آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی بہترین دین ہے، اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین کوئی چاہے گا، کسی بھی قسم کے اور دین کو، تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اور سب سے خوبصورت پارٹ جو کہ اس آیت کا اینڈ ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور بس تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، فَلَا تَمُوتُنَّ، بس تم ہرگز نہ مرنا، تاکیدی نون دیا جا رہا ہے، شدت کے ساتھ کہا جا رہا ہے، انسان اپنی مرضی سے مرتا ہے نہیں، یعنی موت اس حال میں آئے کہ تم مسلم ہو، جو رکاوٹیں آ جائیں، جو مشکلیں آ جائیں، جیسے مرضی حالات ہوں، لیکن کوشش کیا کہ خاتمہ ایمان پر ہی ہو۔ اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، جو ہمیں بتایا گیا ہے مانگنے کی، دعاؤں میں شامل ہونا چاہیے کہ یا اللہ خاتمہ ایمان پر کرنا، ایمان کے ساتھ لے کر جانا۔ انما الاعمال بالخواتیم، بے شک اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہوتا ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام بھی کیا دعا کی ملتی ہے ہمیں، فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، انت ولی جی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان فوت کرنا اور صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے، کیونکہ نیک صحبت میں عمل کرنا جتنا آسان ہوتا ہے نا، جو مزے ہوتے ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں۔ الحمدللہ کہ ہمیں ایک کلاس میسر آئی، مل کر سیکھنے کا موقع ملا، اپنے جیسے دین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ملے، ان کے ساتھ مل کر جب آپ گروپس میں ڈسکس کرتے ہوں گے تو آپ خود سمجھتے ہوں گے کہ آپ کے لیے کتنی انکریجمنٹ ہوتی ہے، کس طرح سے کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں، جب اپنے ساتھ آپ اور لوگوں کو بھی وہی سب کچھ کرتا ہوا دیکھتے ہیں، دوسروں کے سٹرگلز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو رہا ہے، اب میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے پاس آپ کی لسٹ تیار ہوگی، نہیں ہے تو کوشش کریں ابھی سے تیار کریں کہ آپ نے اس سفر میں، اس پہلے پارے کو مکمل کرنے میں کیا کچھ سیکھا، کیا چینجنگ آئی، جو شروع جب آپ نے کلاس کی اور اب تک آپ نے کیا اچیومنٹ ہے، کیا کچھ سیکھا، کیا کچھ پایا، کیا فرق آیا، اس کو ضرور لکھیں، اور اگر ہو سکا ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ سے لیں بھی اور شیئر بھی کریں۔ تو انسان کی کوششیں اور جس طرح سے وہ لگا ہوا ہے، اس کی موت تب ہی مسلم ہو سکتی ہے جب کہ اس نے ہر لمحے کو فرما برداری میں گزارا۔ کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ چلو ابھی میں یہ گناہ کر لوں، اس سے فارغ ہو کے توبہ کروں گا پھر موت آئے گی۔ موت کسی بھی وقت کسی بھی حال میں آ سکتی ہے۔ اگر گناہوں میں ڈوبے ہوئے زندگی گزر رہی ہے تو یہ امید ہرگز نہیں رکھنی چاہیے کہ خاتمہ بڑا اچھا ہوگا۔
دن رات تو میرے گزرتے ہیں گانے بجانے کی چیزوں کو سننے میں اور گالی گلوچ اور غیبتوں میں، تو کیا بائی چانس کوئی اتفاق ہوگا کہ آخری وقت میں کلمہ منہ پر آ جائے گا؟ اور دن رات میرے دنیا کے لیے گزرتے ہیں اور آخری وقت میں آخرت اور اللہ کی یادوں کے ساتھ میں لوٹوں گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیطان ہر لمحے ہمارے ساتھ ہمیں بھٹکانے میں لگا ہوا ہے۔ وہ آتا ہے نا احمد بن حنبل کے بارے میں کہ بے ہوشی جو آخری وقت کی بے ہوشی تھی، اس میں اپنی انگلی اٹھا کر وہ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو ان کے بیٹے نے جب انہیں ہوش آیا تو پوچھا کہ کیا آپ اس طرح کر کے اپنے اشارہ کر رہے تھے تو یہ کیا تھا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے اس حالت میں بے ہوشی کی حالت میں شیطان کو اپنے سامنے دیکھا کہ وہ اپنی انگلیاں کاٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا تم میرے ہاتھوں سے نکل گئے ہو، تم بچ گئے ہو۔ تو میں اسے کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں، جب تک میں یہاں تک کہ میں مر نہ جاؤں، میں ابھی بچا نہیں ہوں۔ کیونکہ شیطان تو آخری لمحے تک کوشش کرتا ہے کسی طرح خاتمہ خراب ہو جائے، کچھ ایسا منہ سے نکلوا دے یا کروا لے۔ تو مستقبل اصل میں حال پر منحصر ہوتا ہے، جو آج کر رہے ہیں کل ویسا ہی اینڈ ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو کہ جب وہ اینڈ پر اپنے سینسز میں نہیں ہوتے تو جو سب سے زیادہ وہ دنیا میں کر رہے ہوتے تھے اپنے سینسز میں ہوتے وہی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آخری ٹائم میں آپ سنیں گے لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، لوگ گانے گا رہے ہوتے ہیں، جو نمازوں کے پابند ہوتے ہیں انہیں ہوش نہیں ہوتی اور وہ ہر وقت اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے، وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ آج جس حالت میں ہے اسی پہ اینڈنگ ہونی ہے، کچھ چینج نہیں ہو جائے گا، ویسے ہی ہونا ہے۔ جیسا میں بول رہی ہوں، جیسا میں ڈیل کر رہی ہوں دوسروں کے ساتھ، جیسے میں رہ رہی ہوں، جیسے میری عبادات ہیں، ان کے ساتھ ہی میرا خاتمہ ہونا ہے۔ اور جیسا خاتمہ ہوگا ویسے ہی کل حشر کے دن ہم اٹھائے جائیں گے۔ میچز میں گھسے ہوئے ہیں، کرکٹ میں لگے ہوئے ہیں، اور گیمز میں لگے ہوئے ہیں، فیشن میں لگے ہوئے ہیں، اور غیبتیں گالی گلوچ میں ہیں۔ جس چیز کی طرف راغب ہیں کل آخری دن بھی ویسا ہی آنا ہے۔ تو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلم ہو، اس کے فرما بردار ہو۔ اللہ کرے کہ خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو، ایمان کی حالت میں جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم تھے موجود جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت؟ یہاں پر رد ہے یہودیوں کو جو کہ کہا کرتے تھے، یہ گمان رکھے ہوئے تھے کہ یعقوب علیہ السلام تو نعوذ باللہ بت پرست تھے یا فلاں فلاں، جو بھی اپنے کام سے ان کی تعبیریں کرتے کہ وہ تو انہوں نے ہی ہمیں حکم دیا ہے یہودی یا نصرانی بننے کا، تو اس کا رد کیا جا رہا ہے۔ اس قول علی بنی ہی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت کا تمہیں پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا؟ جب اس نے موت کے وقت بھی اپنے بیٹوں سے کہا تھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ جو جس چیز کو پرائرٹی دیتا ہے وہی آخری ٹائم اس کی زبان پر ہوتی ہے۔ دین نمبر 1 تھا ان کی زندگی میں، اپنے بچوں کے لیے بھی انہوں نے اسی کا بات کی۔ کسی بزنس کی، کسی یہ نہیں کیسے کماؤ گے، کیسے کھاؤ گے، کیا کرو گے، اتفاق سے رہنا، فلاں چیز کرنا، کچھ بھی نہیں کہا۔ دین کی بات کی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، انہوں نے کیا کہا؟ ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی اور تیرے آباء و اجداد کے الہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی، ایک الہ کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ تو تمام انبیاء مسلم تھے، دین اسلام کے ساتھ آئے تھے، اور سب نے اسلام کا اقرار کیا، اور ہم بھی اسی دین اسلام کی ایک کڑی میں ہیں۔ کوئی الگ سے کچھ اور نہیں تھا، اللہ کی طرف سے دین اسلام ہی بھیجا گیا، اور ہر قوم کے اعتبار سے اس کے احکام آئے۔ اب دیکھیں بار بار رپیٹ ہے، نحن لہو مسلمون، ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اسلام نام ہی فرما برداری کا ہے، جھک جانے کا ہے، خود کو سامنے سپرد کر دینے کا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل وفی هذا، اس سے پہلے بھی اور اب بھی، اس میں بھی۔ تو ہم ہیں ہی مسلمان، کسی فرقے کے ساتھ ہونا، یہ کہنا میں فلاں 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 سے ہوں، کچھ فائدہ نہیں۔ آج اگر دشمن حملہ کرے کسی مسلم کنٹری پہ تو کیا کہیں پر یہ کوشچن آتا ہے کہ فلاں
ذات والے لوگوں پہ حملہ کیا جائے گا، فلاں فرقے پہ کیا جائے گا، فلاں مسلک والوں پر کیا جائے گا، فلاں پہ نہیں. مسلم کا ٹیگ جس پر ہے اس سب پہ حملہ ہوگا، اس سب کو نقصان پہنچایا جائے گا. لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم شیطان کی باتوں میں آ کر انہی فرقہ واریت اور ان چیزوں میں ایسے پھنس گئے ہیں کہ جو اصل دین اسلام، جو خالص دین ہے، جو اصل قرآن و سنت ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس تو وہ قرآن موجود ہے جو کہ پریزرو ہے، جو کہ سیف ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی ہوئی، چینجنگ نہیں ہوئی ہوئی ہے. اور اگر اس کو ترجمے سے پڑھ لیں تو ہمیں بہت ساری وہ باتیں سمجھ آ جائیں جو کہ ہم نے غفلت میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے کبھی پڑھی نہیں ہے کھول کے. آپ دیکھیں ایک پارہ بھی مکمل نہیں ہوا تو کتنا کچھ ایسا ہوگا جو پڑھتے ہوئے آپ نے سوچا ہوگا کہ اچھا یہ ایسے تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. سوچے 30 پارے پڑھ کر آپ کتنا کچھ جان جائیں. اور ایسا نہیں کہ کوئی بہت دور کی باتیں ہیں، سیدھی سیدھی بات، صرف ٹرانسلیشن سے بھی انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. تو تل کا امت قد خلت، یہ ایک امت تھی، تحقیق وہ گزر گئی، ہر کوئی اپنا ٹائم پورا کر کے جا رہا ہے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو کمایا تم نے. جس نے جو کوشش کی اس کو وہی ملے گا. کسی ذات سے ہونا، نیک لوگوں کی اولاد سے ہونا، کسی کی امت سے ہونا کسی کو پار نہیں لگا سکتا. اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں تفصیلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے خاندان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں تمہارے کل قیامت کے دن کسی کام نہیں آؤں گا، جو مانگنا ہے آج مانگ لو. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی کی نیکی کسی کو فائدہ نہیں دے گی. اور حدیث میں آتا ہے جب انسان مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل. 2 واپس آ جاتی ہیں. کیا؟ گھر، مال. گھر والے اور مال گئے ہیں، دفنائیں گے، آپ کی گاڑی، آپ کا کچھ گیا ہے ساتھ، وہ ساتھ واپس آ جائے گا. صرف ایک چیز وہاں رہتی ہے اور وہ ہے عمل، کوشش. تو ہمیں عمل اور کوشش کی فکر کرنی ہے. عمل کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، صرف تمنائیں لے کر نہیں بیٹھنی. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں سوال کیا جائے گا فلاں کیا کرتا تھا، فلاں کیا کرتا تھا. ہم ہر وقت یہ روتے رہتے ہیں نا، فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں، فلاں لوگ ایسے ہیں، فلاں سیاستدان ایسے ہیں، فلاں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، دوسروں کی ہی روتے رہتے ہیں، اپنا آپ نہیں دیکھتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سے دوسروں کے عمل کے متعلق سوال نہیں ہوگا، تم سے تمہارے عمل کے متعلق سوال ہوگا. اپنے گھر والوں کے بارے میں روتے رہتے ہیں، اپنے شوہر کے، اپنے بچوں کے، اپنے فلاں 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 فلاں، لمبی لسٹیں. جس نے جو جس طرح کوشش کی اس کو اس کے مطابق ہی اس کا بدلہ ملے گا. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی اصلاح کریں، ملت ابراہیم کو اپنانے والے ہوں، یکسو ہو کر، حنیفن ہو کر، صرف اللہ کی خاطر سب کام کریں. اور اللہ ہمیں اتنی توفیق دے، اتنی ہمت دے کہ ہم ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کو ناراض کر سکیں اگر ضرورت پڑے. ورنہ رب تعالیٰ بہت اچھا ہے، وہ ہم تھوڑا سا اس کے لیے قربانی دیتے ہیں نا، وہ ہمیں ایسا پھل دکھاتا ہے، ایسے دیتا ہے کہ انسان جو سوچ بھی نہیں سکتا وہاں سے اس کو ملتا ہے. ایک جگہ سے اگر کچھ ایسے الفاظ اور ایسی چیز ملی جو کہ پریشان کرے تو اللہ کہیں نہ کہیں سے کچھ اچھا بھی سنوا دیتا ہے، کچھ اچھا بھی کروا دیتا ہے. ایک نعمت چھنتی ہے تو کچھ اور مل جاتا ہے. تو یہ تو رب تعالیٰ کے احسان ہے اگر ہم دیکھنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، جو ابھی بھی سنا ہے اور جو ملت ابراہیم کا طریقہ پڑھا ہے اس پر ہم عمل کرنے والے ہوں. تلاوت سنیں اور جو سیکھا ہے اس کو ضرور شیئر کریں، آپس میں ڈسکشن کریں. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن
الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون